بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے۔ الدرس العاشر میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی اعرابی حالتیں۔ ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، پہلا حصہ ہم کر چکے ہیں، آج اسی ایکسرسائز یعنی مشق کا دوسرا حصہ ہم حل کریں گے۔ یذهب البنون والبنات الى البستان بعد العصر للنزهة۔ ترجمہ دیکھ لیں، جاتے ہیں بچے اور بچیاں باغ کی طرف عصر کے بعد تفریح کے لیے۔ اب اس کی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے یا حالت نسبی ہے، حالت جری ہے، اور اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں یذهب یہ فعل ہے اور البنون اور البنات یہ اس کا فاعل ہے یذهب کا۔ تو جب ان دونوں کی حالت فاعل ہے تو فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، تو بنون اس پر بھی رفع ہے اور بنات اس پر بھی رفع ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ دیکھیں کہ حالت رفع کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جمع مذکر سالم ہے، ابن کی جمع ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع پیش واو ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا حالت رفع اس کی اس طریقے سے ظاہر ہوگی۔ اور یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ آخر میں الف تا ہے، اور الف تا جب جمع مؤنث سالم ہو اس کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں الی البستان، الی یہ حرف جر ہے اور البستان یہ مجرور ہے، تو چونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے لہذا اس کی حالت جری ہے۔ اب حالت جری ہے تو اب اس حالت جری کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں حالت جری کا جو اظہار ہے وہ یہاں پہ ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ غیر منصرف ہے لیکن اس کے شروع میں چونکہ الف لام آ چکا ہے لہذا اس کے اوپر یہ جر اور کسرہ یہ آ چکا ہے۔ آگے چلیں بعد العصری، بعد یہ مضاف ہے، العصر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے لہذا اس کی حالت جری ہے۔ اور حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں واحد ہے، واحد کی حالت جری کا اظہار دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر ایک زیر آئے گی، اور آپ اس کو پڑھیں گے بعد العصری۔ آگے چلیں للنزہہ، نزہہ کہتے ہیں تفریح کو۔ اب یہ دیکھیں یہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور اس حالت جری کا اظہار ایک زیر کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شروع کے اندر یہ لام موجود ہے، الف لام موجود ہے۔ آگے چلیں فی البغداد نہر جار معروف بالدجلہ، بغداد میں ایک چلتی نہر ہے جو کہ مشہور ہے دجلہ کے ساتھ۔ ایک دریا ہے بڑا، یہاں پہ نہر ذکر کی ہے، نہر یہ دریا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو اعراب ہے اعراب کیا آئے گا۔ تو دیکھیں یہ جو نہر جارن ہے یہ بن رہا ہے مبتدا، اور یہ جو ہے نا فی البغدادی معروف بالدجلہ یہ پورا جملہ بن رہا ہے اس کی خبر۔ اور مبتدا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کے اوپر جو حالت آتی ہے وہ حالت رفع ہے، تو لہذا اس کی تو ہے حالت رفع۔ اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ واحد ہے تو واحد میں حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نہرن کے اوپر تو ہم نے دو پیش لگا دی ہے۔ اب جارن کے اوپر کیا اعراب آئے گا؟ تو دیکھیں جارن یہ صفت ہے نہرن کی، تو جو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو صفت کا اعراب ہے وہ موصوف والا ہی ہوتا ہے، تو جب موصوف یعنی مبتدا اس کے اوپر رفع ہے تو اس کے اوپر بھی رفع آئے گا، تو لہذا جارن اس کے اوپر بھی حالت رفع ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو دو زیر نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ اسم منقوص ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ساکن تھی، تو پھر یا ساکن تو نظر نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اسم منقوص اس کے شروع میں الف لام نہ ہو تو حالت رفع کے اندر آخر سے یا کو حذف کر کے اس سے پہلے والے حرف پر دو زیر لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے اوپر دو زیر آئی ہے، حالت اس کی رفع ہی ہے۔ آگے چلیں معروف بالدجلہ، اب یہ معروف یہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر واقع ہو رہا ہے، جب یہ خبر ہے تو خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے۔ اب اس حالت رفع کے اظہار کیسے ہوگا؟ دو پیش کے ساتھ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اب یہ رہ گیا بغدادی، اب یہ دیکھیں یہ جو بغدادی ہے اس کے اوپر یہ جر ہے، کیوں جر ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں دجلہ، اس کے اوپر بھی جر ہے، اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر یہ موجود ہے۔ آگے دیکھیں فاطمہ تو سیدۃ النساء فی الجنہ، فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں جنت میں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو فاطمہ ہے یہ بن رہا ہے مبتدا اور سیدۃ النساء یہ بن رہا ہے خبر، اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مبتدا ہے اس کے اوپر بھی رفع آتا ہے، خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے، لہذا فاطمہ کے اوپر ہم رفع پڑھیں گے لیکن اس کے اوپر دو پیش نہیں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کی حالت رفع میں ایک ضمہ آتا ہے، اور سیدۃ اس کے اوپر بھی ایک ضمہ آئے گا، کیوں؟ غیر منصرف ہے اس وجہ سے نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، لہذا اس کی جو حالت رفع کا ہم اظہار کریں گے وہ ایک ضمہ کے ساتھ کریں گے۔ اور یہ جو النسائی ہے اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے، کیوں حالت جری ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہے، مضاف الیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تو لہذا اس کی جو حالت ہے وہ حالت جری ہے۔
اب حالت جری یہ سیغہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں یہ سیغہ ہے جمع مکسر کا. جمع مکسر کی حالت جری میں 2 زیر آتی ہیں، لیکن یہ چونکہ شروع میں الف لام ہے لہذا 1 زیر آ رہی ہے. اور الجنہ یہاں پر بھی حالت جری ہے، واحد کا سیغہ ہے، شروع میں الف لام ہونے کی وجہ سے 2 زیر نہیں آئی ہیں بلکہ 1 زیر آئی ہے. آگے چلیں. جاء قاضٍ عادل راکباً علی الفرس، آیا قاضی انصاف کرنے والا اس حال میں کہ وہ سوار تھا گھوڑے پر. اب یہ جاء فعل ہے، قاضٍ عادل یہ اس کا فاعل ہے، اور راکباً یہ اس فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. اب یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو فاعل ہے فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، لہذا قاضٍ عادل اس کی حالت رفع ہے. اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں یہ جو قاضٍ ہے یہ اسم منقوص ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ہے. قاضی تھا نا، تو پھر یا ہے تو پھر اس میں یا کیوں حذف ہو گئی ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اسم منقوص ہے اگر اس کے شروع میں الف لام ہو تو پھر یا باقی ہوتی ہے، اگر الف لام حذف ہو جائے تو حالت رفع کے اندر جو آخر ہے اس سے یا کو گرا کے اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر 2 زیر لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے اوپر 2 زیر آئے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے جاء قاضٍ. تو عادلن کے اوپر آپ نے 2 پیش کیوں پڑھا ہے؟ تو دیکھیں عادلن یہ صفت ہے قاضٍ کی، اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے. تو جب موصوف کے اوپر حالت رفع ہے تو لہذا عادل اس کے اوپر بھی حالت رفع آئے گی. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حالت رفع ہے تو پھر اس میں 2 زیر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو دیکھیں یہ عادل واحد کا صیغہ ہے، واحد کی جو حالت رفع آتی ہے وہ 2 ضمہ یعنی 2 پیش کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ 2 ضمہ لے کر آئے ہیں. اس پر 2 ضمہ اس لیے نہیں لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کی جو حالت رفع ہے وہ 2 پیش یا ضمہ کے ساتھ نہیں آتی ہے. اور راکباً اس کے اوپر نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت بتا رہا ہے قاضی کی کہ جب قاضی آیا تھا آتے وقت اس کی حالت کیا تھی؟ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا. اور حال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی اعرابی حالت نصب کی ہوتی ہے، اس کے اوپر حالت نصبی ہے، اور حالت نصبی کا اظہار 2 زبر کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے. اور فرسی اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اعلی حرف جر داخل ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، حالت جری 2 زیر کے ساتھ آتی ہے، الف لام کی وجہ سے اس کے اوپر 1 زیر آ رہا ہے. رأیت قاضیین عادلین جالسین فی الدیوان، میں نے دیکھا 2 قاضیوں کو، جو 2 قاضی کیا تھے؟ عادل یعنی انصاف کرنے والے تھے، جالسین وہ بیٹھے ہوئے تھے، فی الدیوان کچہری میں. یہ ہو گیا ترجمہ. اب چلتے ہیں اس میں اعرابی حالت کیا ہے اور اعراب کیا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا رأیت، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور قاضیین عادلین جالسین، یہ قاضیین عادلین یہ بن رہا ہے اس کا مفعول. تو جب یہ اس کا مفعول ہے تو مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے. اب حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کی جو حالت نصبی کا اظہار ہوتا ہے وہ زبر یعنی فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فتح یا ساکن اور نون زیر نی آ رہا ہے. اور عادلین یہ اسی کی صفت ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے. تو جب موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب ہے، صفت بھی تثنیہ ہے، لہذا اسی میں بھی فتح یا ساکن اور نون زیر نی آ رہا ہے. اور یہ جو جالسین ہے یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ حال واقع ہو رہا ہے قاضیین سے، کہ میں نے دیکھا تھا 2 انصاف پسند قاضیوں کو اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیں حال ہے، حال کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی ہوتی ہے. حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں حالت نصبی کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت نصبی اسی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. فی الدیوانی، اب دیوان یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آخر میں الف نون آ رہا ہے، اور غیر منصرف کے آخر میں تو وہ کسرہ نہیں آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کسرہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے اوپر کسرہ یہ آ سکتا ہے. تو اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر یہ موجود ہے. آگے چلیں. حل ہم قاضون ظالمون، کیا وہ قاضی ظالم ہیں؟ لا نہیں، بلکہ وہ قاضی عادل ہیں یعنی انصاف کرنے والے ہیں. اب اس میں ذرا دیکھیں حل ہم قاضون ظالمون. اب یہ دیکھیں یہ ہم مبتدا ہے، قاضون ظالمون یہ اسی مبتدا کی خبر ہے. اچھا یہ جو ہے نا اس کو آپ خبر اول اور اس کو خبر ثانی بنا سکتے ہیں، اور آپ ان دونوں کو موصوف صفت کر کے بھی اس مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں. دونوں طریقوں کا آپ کے پاس اختیار ہے. اب اس میں دیکھنا سے یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے، خبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس کی حالت رفع ہے. اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ جو قاضی ہے، قاضی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو جمع بناتے وقت آخر سے یا کو حذف کر دیتے ہیں. باقی جمع کا طریقہ وہی ہے کہ پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے، لہذا اسی طریقے سے اس کے اوپر آ رہا ہے حالت رفع میں پیش واو ساکن نون زبر نہ. اور ظالمون میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے.
تو اگر تو یہ خبر ہے تو تب بھی اس کا اعراب ایسے ہی آئے گا، حالت رفع ہے، اور اگر آپ اس کو صفت بناتے ہیں قاضی کی تو قاضی چونکہ اس کے اوپر حالت رفع ہے تو صفت اس کے اوپر بھی حالت رفع ہی آئے گی۔ آگے چلیں، لا بل ہم قاضون عادلون، یہ بالکل ویسے ہی ہے، یہ خبر ہے ہم مبتدا کی۔ اب قاضون کی حالت رفع آپ سارے یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، عادلون کی آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی جمع مذکر سالم ہے اور حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبر نہ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، فی الہندی جبل عال معروف بہمالیتا، ہندوستان میں ایک پہاڑ ہے جو اونچا ہے، مشہور ہے ہمالیہ کے نام سے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں یہ جو فی الہندی ہے یہ بن رہا ہے خبر، فی الہندی معروف بہمالیہ، یہ پورا جملہ خبر ہے، اور جبل عال یہ مبتدا ہے۔ اب مبتدا میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کی حالت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حالت رفع ہوتی ہے، تو جب اس کی حالت رفع ہے، اب حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں حالت رفع کا اظہار اس کے اوپر تو دو پیش کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ عالن اس کے اوپر دو زیر کیوں ہیں؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عالن صفت ہے جبل کی، تو موصوف کے اوپر اگر حالت رفع ہے تو عالن اس پر بھی حالت رفع ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حالت رفع ہے تو پھر اس پہ دو زیر کیوں ہیں، دو پیش ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر دو زیر اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو تھا نا یہ آلی تھا، اس کے آخر میں یا ساکن تھا، یہ جو اسم ہے یہ اسم منقوص ہے جس کے آخر میں یا ساکن ہوتا ہے۔ آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اسم منقوص کے شروع میں اگر الف لام نہ ہو تو حالت رفع کے اندر آخر سے یا کو حذف کر کے اس سے پہلے والے حرف پر دو زیر لگا دیتے ہیں۔ اس کے شروع میں چونکہ عالن کے شروع میں الف لام نہیں ہے لہذا آخر سے یا کو حذف کیا، لام پر ہم نے دو زیر لگا دیے، ہے اس کی حالت رفع ہی ہے، البتہ یہ ہے کہ حالت رفع کا اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا فی الہندی یہ خبر ہے تو اس کے اوپر جر کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر تو ہے، مطلب یہ کہ خبر کی جگہ میں واقع ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ ویسے ہی خبر بن رہا ہے، یہ پورے کا پورا جملہ ترکیبی اعتبار سے ہونے کے بعد خبر واقع ہوگا۔ اس کے اوپر حالت جری اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہند ہے یہ فی جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کے اوپر دو زیر کیوں نہیں آئی ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر دو زیر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام یہ موجود ہے، اور معروف اس کے اوپر رفع ہے، کیوں رفع ہے؟ تو دیکھیں یہ خبر ہے، خبر کے اوپر رفع ہوتا ہے، یا پڑھ چکے ہیں، اور واحد ہے، واحد کی حالت رفع کا اظہار دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بہمالیتا، اب یہاں پہ تا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس کے اوپر تو زیر ہونی چاہیے کیونکہ شروع میں با حرف جر ہے، تو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فتح اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری کا اظہار فتح یعنی زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذهب كلا الولدين وكلتا البنتين الى المدرسة العالية، گئے ہیں دونوں لڑکے اور دونوں بچیاں مدرسہ کی طرف، عالیتی بڑے درجات والے مدرسہ کی طرف۔ ایک چھوٹا مدرسہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے درجات تک تعلیم ہوتی ہے، ایک عالی مدرسہ ہوتا ہے جس میں بڑے درجات تک تعلیم دی جاتی ہے، اس کو مدرسہ عالیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے ذرا سمجھنا ہے، دیکھیں یہ جو ذہبہ یہ فعل ہے اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کلا الولدین وکلتا البنتین، یہ اس کا فاعل ہے ذہبہ کا۔ تو اس سے تو ہمیں پتہ چلا کہ کلا الولدین اور کلتا البنتین اس کے اوپر حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ فاعل کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ حالت رفع کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں یہ جو دونوں جملے ہیں یہ کلا مضاف ہے، ولدین مضاف الیہ ہے، کلتا مضاف ہے، بنتین مضاف الیہ ہے، تو مضاف یہ اس کے اوپر تو حالت رفع آئے گی، وجہ یہ کیونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے، لیکن مضاف الیہ کے اوپر تو جر ہی آتا ہے، مضاف الیہ کے اوپر آپ رفع نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پتہ چلا ولدین اس کے اوپر آپ جر پڑھیں گے، بنتین اس کے اوپر بھی آپ جر پڑھیں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب اگلا مسئلہ پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کی حالت جری کا اظہار ہو کیسے رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ ولد کی تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت جری کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا ان دونوں کے اوپر حالت جری کا اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کلا اور کلتا ہے، اس کے اوپر کیا اعراب ہے؟ تو دیکھیں فاعل واقع ہو رہا ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کلا اور کلتا اس کا تثنیہ والا اعراب ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون نہیں ہوتا ہے، باقی سارا کام وہی والا ہوتا ہے کہ اس میں فتح اور الف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فتح اور الف ہے، الف ویسے ہی ساکن ہوتا ہے، تو لہذا اس کی جو حالت رفع کا اظہار ہے وہ فتح اور الف کے ساتھ ہو رہا ہے، کلا میں بھی اور کلتا میں بھی حالت رفع کا اظہار فتح اور الف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آگے چلیں الی المدرستی، مدرسہ کے اوپر حالت جری ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور حالت جری کا اظہار ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، دو زیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور عالیہ یہ اسی مدرسہ کی صفت ہے، اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، جب موصوف پہ حالت جری ہے تو عالیہ پر بھی حالت جری آئے گی۔
حالت جری ایک زیر کے ساتھ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، وگرنہ واحد کی حالت جری میں دو زیر آتے ہیں۔ رأیت خلیلا وسعیدا کلیہما لاعبین فی المیدان، میں نے دیکھا خلیل کو اور سعید کو، دونوں کو، کہ وہ کھیل رہے تھے میدان میں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کون سی ہے اور اعراب کیسے آ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ رأیتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، خلیل اور سعید یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے رأیتو کا، اور مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی جو حالت ہے وہ حالت نصبی ہوتی ہے، تو لہذا خلیل پر بھی نصب ہے، سعید پر بھی نصب ہے، اور اس حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ واحد کی حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کلیہما یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو کلیہما ہے یہ صفت ہے خلیلا و سعیدا کی، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو اعراب موصوف کا ہو وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے، تو جب موصوف کے اوپر حالت نصبی ہے تو صفت کے اوپر بھی حالت نصبی ہوگی۔ اب صفت کے اوپر حالت نصبی یہ تو پتہ چلا گیا کہ کلیہما پہ نصب ہے، لیکن اس نصب کا اظہار کیسے ہے؟ تو دیکھیں کلا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی حالت نصبی میں فتح اور یا ساکن ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی حالت نصبی کا اظہار کلیہما لام پر فتح اور یا ساکن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور لاعبینی یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو لاعبینی ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے خلیل اور سعید سے، کہ میں نے خلیل اور سعید کو دیکھا تھا اس حال میں کہ وہ کھیل رہے تھے، تو یہ جو لاعبین ہے یہ حالت بتا رہا ہے خلیل اور سعید کی، لہذا یہ حال ہے، اور حال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت نصبی ہوتی ہے، تو پتہ چلا لاعبینی کی جو حالت ہے وہ نصبی حالت ہے۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ کہ اس حالت نصبی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ حالت نصبی کا اظہار جو ہے وہ فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت نصبی کا اظہار فتح یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سبق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں، فی المیدان، یہ جو میدان ہے یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر حالت جری ہے فی حرف جر کی وجہ سے، لیکن اس کے شروع میں اس کے آخر میں الف لام ہے، تو لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے باوجود اس کے اوپر کسرہ اس لیے آیا ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کے شروع میں الف لام ہو تو پھر اس کے اوپر کسرہ داخل کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ آگے چلیں، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ البتہ اس کے اندر عبرت نصیحت ہے ابصار آنکھوں والوں کے لیے، مراد عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، ان یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور فی ذالک یہ اس کی خبر ہے، اور عبرہ یہ اس کا اسم بن رہا ہے انا کا، اور انا کا جو اسم ہے اس کے اوپر نصب ہوتا ہے، تو لہذا لعبرہ اس کی حالت نصبی ہے، اور حالت نصبی کا اظہار دو زبر کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ واحد ہے، اور واحد کی حالت نصبی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اور لأولی الابصار، اب یہ لام حرف جر ہے، تو لام حرف جر ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اولی ہے یہ مجرور ہے، اس کے اوپر حالت جری ہے، اور اولو کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جو حالت جری ہے وہ بالکل جمع مذکر سالم جیسی ہی ہوتی ہے، کہ کسرہ اور یا ساکن کے ساتھ فرق یہ ہے کہ جو اولی ہے اس کے آخر میں نون نہیں لگتا ہے، یا اولو ہے اس کے آخر میں نون نہیں لگتا ہے، جس طریقے سے جمع مذکر سالم کے آخر میں نون لگتا ہے۔ اور ابصار اس کی حالت کون سی ہے؟ تو دیکھیں اس کی جو حالت ہے اس کی بھی حالت جری ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اولی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں حالت جری کا اظہار یہاں پر ایک زیر کے ساتھ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر دو زیر آنی چاہیے تھی کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن شروع میں الف لام ہونے کی وجہ سے آخر میں ایک زیر آ رہی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کا دوسرا حصہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے حصے کی طرف ہم جائیں گے۔